بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اس قدر برکت دی کہ وہ مکہ مکرمہ میں سما نہ سکے اور پورے حجاز میں پھیل گئے۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کے ہاں عدنان پیدا ہوئے، جن کے بیٹے کا نام ماد تھا۔ ماد کے پھر بیٹے کا نام نزار تھا، جس کے آگے 4 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے پھر قریش بن مالک پیدا ہوئے، جو فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش بن مالک یا پھر فہر بن مالک کی اولاد بہت ہوئی اور یہ مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان میں سے پھر قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے پھر 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام عبدی مناف تھا۔ عبدی مناف کی اگلی نسل میں پھر ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم جب جوان ہوئے تو ان کی شادی مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی سے ہو گئی، اور پھر ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ بھی پیدا ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد ہاشم انتقال کر گئے، اور ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، اور وہ مکہ کے حاکم تھے۔ شیبہ اپنے والد کی وفات کے بعد مدینہ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جوان ہوا۔ مطلب کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے بھائی کا بیٹا ان کا بھتیجا شیبہ جوان ہو چکا ہے، تو وہ ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ خود گئے۔ مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کے ساتھ مکہ واپس پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے سمجھا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے اور ان کو ان کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ مطلب نے ان کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا شیبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے مکہ میں شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے پھر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے عبداللہ سب سے زیادہ حسین اور پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھولنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی تھی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، جو کہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کریں، لیکن ان پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ باز نہ آئے اور اپنی حرکتوں کو جاری رکھا۔ مزاز نے جب دیکھا کہ ان کی قوم پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اس قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے تمام مال و دولت، تلواریں، زرے اور ڈھالیں وغیرہ زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس سے مٹی سے بند کر دیا۔ زمزم کا کنواں ویسے تو پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، لیکن اب اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، اور یوں یہ کنواں مدتوں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو ایک جنگ کے نتیجے میں شکست دی، اور ہار کے نتیجے میں بنو جرہم کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بنو خزاع اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ زمزم کا کنواں ان تمام ادوار میں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کی سرداری کا زمانہ ختم ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کی سرداری کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے اس کنویں کی یہ جگہ دکھائی گئی اور اسے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ حجر اسود کے مقام پر سو رہے تھے۔ ان کے خواب میں ایک آنے والا آیا اور انہیں کہنے لگا کہ طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے جب پوچھا کہ طیبہ کیا ہے تو وہ بغیر کچھ بتائے چلا گیا۔ اگلی رات جب وہ دوبارہ سوئے تو یہی بندہ ان کے خواب میں دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ براہ کو کھودو۔ جب انہوں نے پوچھا کہ براہ کیا ہے تو وہ پھر بغیر کچھ بتائے چلا گیا۔ اگلی رات حضرت عبد المطلب جب اپنے بستر پر سو رہے تھے تو یہی بندہ دوبارہ ان کے خواب میں آیا اور انہیں کہنے لگا کہ مسنونہ کو کھودو۔ جب انہوں نے پوچھا کہ مسنونہ کیا ہے تو وہ بندہ بغیر کچھ بتائے دوبارہ سے چلا گیا۔ پھر اس سے اگلی رات یعنی چوتھی مرتبہ جب حضرت عبد المطلب سوئے تو یہی
شخص ان کے خواب میں دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ زمزم کو کھودو۔ جب حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے تو اس مرتبہ اس نے جواب دیا کہ زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ یہ زمزم کا کنواں کس جگہ موجود ہے، تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ زمزم کا یہ کنواں وہاں پر موجود ہے کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا وہاں پر ٹھونگے مار رہا ہے۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ وہاں پر گندگی اور خون موجود ہے اور ایک کوا وہاں پر ٹھونگے مار رہا ہے اور اس جگہ کے دونوں طرف بت پڑے ہوئے تھے۔ یہ گندگی اور خون دراصل ان دونوں بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہوئیں تو حضرت عبد المطلب نے کدال لے کر وہاں پر کھودنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ابھی کھودنا شروع ہی کیا تھا کہ قریش کے لوگ وہاں پر آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں پر کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں پر ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کی یہ بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم یہاں پر کھڑے ہو اور ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں یہاں پر کھدائی کا کام جاری رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب اس کو کھودنے سے باز نہیں آ رہے تو وہ ٹھہر گئے اور حضرت عبد المطلب نے اپنا کھودنا جاری رکھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کنویں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے کنویں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے اللہ اکبر، اور پھر کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب نے یہ کنواں ڈھونڈ لیا ہے تو پھر وہ ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ابو طالب، یہ ہمارے دادا جان اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور ہمارا بھی اس پر حق ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں بالکل شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر وہ قریش والے کہنے لگے تو پھر ہم اس پر تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب اس پر کہنے لگے کہ جھگڑے سے بہتر ہے اس پر کسی سے فیصلہ کروا لو۔ قریش کے لوگوں نے بنو سعد ابن حزیم کی ایک کاہنہ سے اپنا فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقوں میں رہتی تھی۔ بالآخر حضرت عبد المطلب اور قریش کے دیگر قبیلے اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت شامل تھی اور ان کے علاوہ قریش کے دیگر قبیلوں کی بھی ایک جماعت شامل تھی۔ اس زمانے میں ملک شام اور حجاز کے درمیان ایک بنجر اور بیابان میدان تھا جس میں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس بنجر و ویران میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا اور یہ پیاس سے بحال ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے جب قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کو ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کیا لیکن اس میدان میں دور دور تک پانی کہیں موجود نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اٹھے اور اپنی سواری پر جا بیٹھے۔ جیسے ہی ان کی سواری اٹھی تو ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ ابلا، جس کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی سواری سے نیچے اترے اور تمام لوگوں نے خوب یہاں سے پانی پیا، خود کو سیر کیا، اپنی پیاس بجھائی اور اپنے پاس موجود تمام مشکیزوں کو بھر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے قریش کے دیگر قبائل سے بھی کہا کہ یہاں پر آئیں، پانی پیئیں، خود کو سیر کریں اور اپنے مشکیزیں بھر لیں۔ اس کے بعد قریش کے دیگر قبائل بھی اللہ کے اس قدرتی چشمے پر آئے، یہاں سے خود کو سیر کیا، خوب پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی اور اپنے پاس موجود تمام مشکیزوں کو بھر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے ابلنے والے اس چشمے سے خود کو سیراب کرنے کے بعد قریش کے تمام قبائلی لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ تو اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ہم اس کے بعد زمزم کے بارے میں کبھی بھی تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس ویران و بیابان میں اس پانی سے سیر کر دیا اور تمہاری وجہ سے ہمیں بھی سیر کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیر کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو اب شام کی اس کاہنہ کے پاس جانا بھی بے معنی ہے۔ لہٰذا قریش کے یہ تمام قبیلے حضرت عبد المطلب کے ساتھ
साथ वापस आ गए। प्यारे दोस्तों, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस सफर से वापस मक्का पहुंचकर जमजम के इस कुएं की खुदाई को मजीद जारी रखा और इसमें से वो दफनाए गए जेवरात, मालो दौलत, तलवारें, ढालें और जरहें निकली, तो इसके बाद कुरैश के कबीलों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ क्या किया, ये जानेंगे इससे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इसी किस्म की मजीद इस्लामिक वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि इसी किस्म की मजीद इस्लामिक वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सकें। और आखिर में अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरह अल्लाह ताला के तमाम अहकामात और निशानियों को समझकर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।